دیہاتی یہ گو لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ بھی کھڑے تھے اور اپنی زبان میں جس طرح کوئی دیہات والا خاص کوئی آداب سے واقف نہیں ہوتے اسی لحاظ سے اس نے بات کی کہ جب تک یہ گواہی نہیں دے گا یہ گواہی نہیں دے گی نبوت کی میں نہیں مانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا وقت وہ بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اے وہ ذات جس کی وجہ سے میں حاضر ہوں, لبیک میں حاضر ہوں, و سعدیک سعدیک کا جیسے کہتے ہیں نا میں تو بڑی نصیب والا ہو گیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا میری پاگ ہی جاگ گئے یعنی نصیب ہی جاگ گئے. وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ اے وہ ذات جس کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہوگا. محققین کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے نام دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا نام اس گو نے دیا ہے. کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ کہ اے وہ ذات جس کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہوگا. کیسا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے لوگ قسمہ پرسی کی حالت کے اندر ہوں گے, ہر بندہ پریشان ہوگا, حساب نہیں شروع ہوگا. روایات کے اندر آتا ہے, مختلف آتا ہے, سورج بڑا قریب ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, وہ بارے مباریر ہیں, وہ جد امجد ہیں, اللہ سے درخواست کریں, اللہ حساب شروع کرے. وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عرض کریں گے آپ کچھ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں, اللہ حساب شروع کرے. نہیں, کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, چلتے چلاتے ابراہیم علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ بتائیں گے. سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں میں کچھ کرتا ہوں. روایات کے اندر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی بریہ, حبیب مصطفیٰ, وجہ کائنات, فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلاتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ رب العزت کے ایسے الفاظ میں تعریف کریں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے الفاظ جو اس وقت اللہ سجدے میں مجھے عطا کرے گا وہ دنیا میں اللہ نے مجھے نہیں دیے. ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے, ارفع رأسک, اپنا سر اٹھائیے. اسأل تعطیٰ, جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا. اشفاء تشفع, آپ جو مانگیں گے, جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا باری تعالیٰ لوگوں کا حساب شروع کیجیے. تو پھر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر لوگوں کا حساب شروع کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. ویسے شروع میں کسی کو شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں ہوگا. قرآن کی آیت ہے, آیت الکرسی ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملے گی تو سفارش کا اختیار ہوگا. تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گو کی طرف متوجہ ہے. کیا کہا؟ یا غب, گو بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اگلا سوال ہے من تعبد, تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ جواب من فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب. میں تو اس رب کی عبادت کرتی ہوں, میں تو اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے, جس کی بادشاہت زمین پر ہے, اور جس کے رستے سمندر کے اندر ہے, جس کی رحمت جنت کے اندر ہے اور جس کا عذاب دوزخ کے اندر ہے. نہیں وہ دروازہ کھولو, سیڑھی آنا.
تو گوہ نے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگلا سوال کیا کیا؟ اگلا سوال من آنا، وہ جس کے انتظار میں بدو دیہاتی وہ کھڑا تھا کہ میں نہیں مان رہا تھا جب تک یہ گوہ نہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، کیا جواب دیا اس نے؟ انت رسول رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں. سبحان اللہ. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. گوہ نے پہچان لیا کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن آپ لوگ نے پہچان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنے لوگوں نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ کو خاتم النبیین ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جھوٹے مدعیان نبوت کو نبی مان رہے ہیں جو کسی لحاظ سے کامل نہیں ہے. گفتگو دیکھ رہے ہیں کہ پھینکیاں اس نے ماری ہیں کتابوں میں. مرزا غلام قادیانی، اگر اس کی آپ بیتی کو دیکھ لیا جائے، اس کی سرگزشت کو دیکھ لیا جائے، زندگی کہاں گزاری، اسکول میں پڑھا بھاگ گیا، فیل ہوا کہ کتابوں سے، جو کام شروع کیے کوئی دندا آخر تک نہیں گیا. مناظرے اس نے لوگوں سے کیے، لوگوں میں لڑائیاں ڈالی، اور گھروں کے اندر اپنے گھر کے اندر بڑوں سے 2 نمبریاں کی، سب کتابوں میں موجود ہے. لوگ اس کو نبی بنائے بیٹھے. ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کو کوئی نبی نہیں آیا کیا بتا. وہ خاتم النبیین، گو نے کیا کہا؟ آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، جس نے آپ کو سچ جانا وہ کامیاب، اور جس نے جھوٹ جانا وہ ناکام. اب وہ دیہاتی اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ نفرت جتنی بھی دنیا میں لوگ بس رہے ہیں آپ سے تھی، لیکن اب اس کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کی عبادت کا لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم